السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم لوگ پچھلا سبق دہرائیں گے جو کہ رسولوں پر ایمان کے پہلے 2 پیراگراف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے 2 پیراگراف بھی پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگ پہلے پچھلے سبق کی دہرائی کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے رسول کے معنی پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھا کہ رسولوں کی تعداد کتنی ہیں، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی تھے۔ اسٹوڈنٹس، پہلے جو 2 پیراگراف ہیں اس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا رسول کے معنی بتائے گئے تھے، رسول کے اصطلاحی معنی، رسول کے لغوی معنی، یہ چیزیں بتائی گئی تھی۔ اور جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ کتنے پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری پیغمبر کون ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دوسرا پیراگراف ہے اس کی سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ۔ تو دوسرا پیراگراف میں ابھی لیپ ٹاپ سے آپ کو اسکرین اپنی شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دوسرا پیراگراف سمجھاتا ہوں۔ پہلے ہم لوگ دوسرے پیراگراف کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف جو ہے اس پہ ہیڈنگ ہے رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے تقاضے درج ذیل ہیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ حضرت صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنا دست اقدس بڑھائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس بڑھایا، میں نے بیعت کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ رکھے۔ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسری ہیڈنگ ہے۔ رسالت کا دوسرا تقاضا تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی ساری زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ سب نبیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے یہ جو پیراگراف پڑھا رسالت کے تقاضے، تو پہلا تقاضا جو ہے وہ رسالت کا پہلا تقاضا جو ہے وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بتائی کہ ایک صحابی صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے آپ سے بہت ہی محبت ہے۔ تو جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا حشر یعنی کہ روز محشر آدمی کی حالت اسی بندے کی طرح کی ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کریں تو ہم بھی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی ہوں گے۔ اور جو دوسری چیز یہاں پر بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے تعظیم رسول۔ اس سے پہلے محبت رسول میں ایک اور حدیث بھی بتائی ہے کہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرے کہ جتنی اس دنیا میں کسی اور سے نہ کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ تعظیم رسول کی ہے۔ تو تعظیم رسول میں جو بات بتائی گئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جو ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نور اتارا گیا ہے یعنی قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے ہم اس کی بھی پیروی کریں، تو ہی ہم لوگ جو ہے وہ ایمان والوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے 2 پیراگراف تھے، ٹھیک ہے؟ پیراگراف تو ایک ہی تھا لیکن اس پیراگراف کے اندر 2 پوائنٹس تھے۔ تو یہ 2 پوائنٹس مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پر میں آپ کو تقاضے کا معنی بتاتا چلوں۔ تقاضے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ، جیسے اگر کوئی بندہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کسی چیز کو چاہتا ہے، تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے کسی بھی دنیا میں کسی شخص کو بھی چاہتا ہے، اگر اس کی کوئی ڈیمانڈ جو بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈز ہمیں پوری کرنا ہے۔ تو یہ تقاضے کا مطلب ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے
کہ جو بھی بات اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سوال کیا کریں، ان سوالوں کے جواب میں انشاءاللہ آپ کو ضرور دوں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔